السلام علیکم پیارے بچوں، دوبارہ اس نئی ویڈیو کے اندر آپ سب کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 9ویں جماعت جغرافیہ سبق نمبر 5 بارش۔ اس سبق کے سوالات اور جوابات کی سرگرمیاں دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے بیانات کے ذریعے بارش کی قسمیں پہچانیے۔ الف ہے، یہ آپ کے استعمال کے پانی کا اہم ذریعہ ہے، کبھی موسلادھار تو کبھی مسلسل ہوتی ہے۔ بارش کی زیادہ تر زراعت اسی پر منحصر ہے۔ ڈیش با ہے، پانی کے باریک ذرات کے فضا میں تیرنے کا احساس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لندن میں موسم سرما میں دوپہر تک سورج نظر نہیں آتا۔ یہ کیفیت عموماً صبح یا شام کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ ڈیش جیم ہے، خط استوا پر ایسی بارش کبھی نہیں ہوتی، ٹھوس شکل میں ہونے والی ایسی بارش سے فصلوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ڈیش دال ہے، سطح زمین پر انتہائی سفید کپاس کی طرح پرت جمع ہوتی ہے، اس بارش کی وجہ سے موسم سرما میں جموں کشمیر کی راجدھانیوں کے مقام تبدیل کرنے پڑتے ہیں، مہاراشٹر میں اس قسم کی بارش نہیں ہوتی۔ ڈیش سوال نمبر 2 میں شکل ہے، دی ہوئی تصویر دیکھ کر بارش کی بالکل صحیح قسم بتائیے، لکھیے کہ ایسی بارش کن کن علاقوں میں ہوتی ہے۔ آئیے جواب دیکھیں گے۔ پہلا جو سوال ہے اس کے جوابات ہے، پہلا بارش برسات یا مانسون، دوسرا کوہرا، تیسرا ژالہ باری اور چوتھا برف باری۔ اگلا جو سوال تھا شکل کا، وہ احمالی بارش کی شکل ہے۔ علاقے، استوائی علاقوں میں احمالی گردشی بارش ہوتی ہے، جنوبی امریکہ میں امیزون اور افریقہ میں کانگو ظاہر ندیوں کی وادیوں میں اس طرح کی بارش ہوتی ہے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف، 2 شکلیں دی گئی ہے، ان کی وضاحت کریں گے۔ پہلی جو شکل مزاحمتی بارش کی ہے، علاقے، بخارات سے لدی ہواؤں کی مزاحمت جب پہاڑوں کے ذریعے ہوتی ہے تو پہاڑوں سے ٹکرا کر بلندی پر جاتی ہے، ہوا پہاڑوں سے ٹکرا کر بلندی پر جاتی ہے اور پہاڑی ہواؤں کی سمت والے علاقوں میں مزاحمتی بارش ہوتی ہے۔ مثلاً بھارت میں ہونے والے موسمی بارش مانسون، یہ مزاحمتی بارش ہے۔ دوسرا ہے گردباد بارش، علاقہ، منطقہ معتدل کے خطوں میں گردبادی بارش ہوتی ہے، عموماً اس قسم کی بارش بھارت کے مشرقی ساحلی علاقوں اور امریکہ کے کئی علاقوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ آئیے اگلا جو سوال ہے، سوال نمبر 3 ہے، درج بالا شکلوں کا مشاہدہ کر کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف ہے، شکل با میں ٹیلے کی کس جانب زیادہ بارش ہو رہی ہے؟ با ہے، شکل با میں سائے بارہ کا علاقہ بتا کر اسے نام دیجیے۔ جیم ہے، شکل الف اور شکل جیم کے درمیان فرق بتائیے۔ دال ہے، طوفانی ہواؤں اور سیلاب کا تعلق کس بارش سے ہے؟ اور ہا ہے، سنگاپور میں ان میں سے کس قسم کی بارش ہوتی ہے؟ اور سوال نمبر 4 جو ہے وہ گروہ سے الگ جزو پہچاننا ہے، اس میں الف ہے مزاحمتی بارش، تیزابی بارش، گردبادی بارش اور گردشی بارش۔ آئیے پہلے سوال نمبر 3 دیکھیں گے ہم۔ سوال نمبر 3 کے جوابات ہے، پہلا جو نقطہ ہے، پہاڑی ہواؤں کی سمت میں زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ دوسرا جو سوال تھا اس کا جواب اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے۔ تیسرے کا جواب ہے، احمالی بارش گردشی بارش کی شکل ہے، اس طرح کی بارش استوائی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ شکل جیم میں گردبادی بارش کا خاکہ ہے، اس طرح کی بارش منطقہ معتدل کے علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ آئیے اگلا جو سوال ہے، سوال نمبر 2 ہے، اس کا جواب جو ہے، ایک طرف سے ہوائیں آ رہی ہے اور پہاڑ کے دوسری جانب سائے بارہ کا علاقہ تیار ہو رہا ہے۔ آئیے سوال نمبر 4، طوفانی ہوا اور سیلاب کا تعلق گردبادی بارش سے ہے۔ یہ سوال نمبر 4 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 5 کا جواب، سنگاپور کا علاقہ خط استوا کے بہت قریب ہے، اس لیے یہاں گردشی بارش خوب ہوتی ہے۔ آئیے جو الگ جزو پہچاننا تھا اس میں با ہے، برف باری، بارش، ژالہ باری، شبنم کے قطرے۔ جیم ہے، تھرمامیٹر، بارش پیما، ہوا پیما، پیمائشی استوانہ۔ سوال نمبر 5، مختصر جواب لکھیے۔ الف ہے، زمین پر کن شکلوں میں بارش ہوتی ہے؟ با ہے، سائے بارہ کے علاقوں میں بارش کا تناسب کیسا ہوتا ہے؟ جیم ہے، کس قسم کی بارش دنیا کے سب سے زیادہ علاقوں میں ہوتی ہے اور کیوں؟ دال ہے، زمین کے سطح سے لگ کر فضا میں تکثیف ہونے پر پانی کی کون کون سی شکلیں نظر آتی ہے؟ ہاں ہے، بارش ناپتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اور سوال نمبر 6، فرق واضح کیجیے۔ شبنم اور پالا، با ہے، برف اور ژالہ۔ آئیے جوابات دیکھیں گے۔ سوال نمبر 4 کا جواب ہے، نمبر 1 تیزابی بارش، نمبر 2 شبنم، نمبر 3 پیمائشی استوانہ اور نمبر 4 ژالہ یا ژالہ باری۔ سوال نمبر 5 کے جوابات، نمبر 1 آسمان یا بادلوں سے مائع یا ٹھوس کی شکل میں برسنے والا پانی بارش کہلاتا ہے۔
زمین پر برف، زالہ، برسات، کوہرا، شبنم، پالا ان شکلوں میں بارش ہوتی ہے۔ نمبر 2 سائے بارہ میں چلنے والی ہوا نسبتاً خشک ہوتی ہے، ان میں آبی بخارات کم ہوتے ہیں۔ آبی بخارات کی سمائی کی صلاحیت، یعنی جو ہے بخارات کو ہوا میں سمو لینے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اس حصے میں بارش بھی کم آتی ہے، اس لیے اس علاقے کو سائے بارہ کہتے ہیں۔ نمبر 3 ہے پہاڑی رکاوٹوں کی وجہ سے ہونے والی مزاحمتی بارشیں دنیا کے سب سے زیادہ علاقوں میں ہوتی ہے۔ دنیا کا 70% حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے۔ اسی آبی بخارات سے لدی ہوائیں بڑے پیمانے پر سمندر کی طرف زمین کی طرف سے بہتی ہے۔ اس کی بنسبت گردشی یا گردبادی بارش کا امکان زیادہ نہیں ہوتا۔ پہاڑ اور پہاڑی سلسلے کے علاقے کرۂ ارض پر بڑی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں، جبکہ گردشی بارش خط استوا کے علاقوں میں اور گرد بادی بارش صرف منطقہ معتدل کے خطوں میں ہوتی ہے۔ گویا مزاحمتی بارش دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں ہوتی ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے نمبر 4، زمین کی سطح سے متصل فضا میں تکثیف ہونے پر پانی کی 3 شکلیں کوہرا، شبنم اور پالا نظر آتی ہے۔ نمبر 5 ہے بارش کی پیمائش کرتے وقت، اس میں پہلا نقطہ ہے بارش پیما کو 30 سینٹی میٹر اونچے سپاٹ چبوترے پر کھلی جگہ میں رکھنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ ہے بارش پیما میں بارش کا پانی جمع ہونے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا نقطہ ہے جن علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں بارش کی پیمائش ہر 3 گھنٹے میں ہونی چاہیے۔ اگلا جو سوال ہے سوال نمبر 6، فرق لکھیے، اس میں شبنم نمبر 1 ہے سطح زمین کے قریب عمل تکثیف ہو تو شبنم نظر آتی ہے۔ نمبر 2 سطح زمین کے قریب بخارات کا بہت سرد اشیاء سے تعلق ہو جائے تو اشیاء کی سطح پر پانی کے قطرے دکھائی دیتے ہیں، یہی شبنم ہے۔ نمبر 3 مختصر تکثیف کے عمل سے شبنم بنتی ہے۔ یہ تکثیف ہے، یہاں پر تکاثف جو غلط ہو گیا اسپیلنگ، اسے صحیح کر لے۔ اگلا جو ہے پوائنٹ پالا، اس میں نمبر 1 ہے سطح زمین کے قریب درجہ حرارت 0 سے نیچے چلا جائے تو پالا نظر آتا ہے۔ نمبر 2 ہے درجہ حرارت 0 سے کم ہونے پر سطح زمین کے قریب کے بخارات عمل انجماد کی وجہ سے برف کے ذرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اسی طرح شبنم بھی جم جاتی ہے، یہی پالا ہے۔ شبنم کی جو جمی ہوئی شکل ہے وہی پالا ہے۔ نمبر 3 مختصر انجماد سے پالا تیار ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے برف اور زالہ، تو پہلا جو ہے برف میں پہلا پوائنٹ ہے عمل انجماد سے برف بنتی ہے۔ نمبر 2 برف موسم سرما میں بنتی ہے۔ نمبر 3 ہوا کے آبی بخارات کا بہت زیادہ سرد ہواؤں سے ربط ہونے پر برف بنتی ہے۔ نمبر 4 ہے برف میں برف کے ذرات الگ الگ ہوتے ہیں۔ نمبر 5 ٹھوس برف کے ذرات کی بارش کو برف باری کہتے ہیں۔ اگلا جو پوائنٹ ہے زالہ میں نمبر 1 ہے ہوا کے بلندی کی طرف جانے کی وجہ سے برف کی ہم مرکز پرتیں جم جاتی ہے اور زالہ بنتا ہے۔ نمبر 2 زالہ موسم گرما میں بنتا ہے۔ نمبر 3 سخت گرمی اور زیادہ مرطوبیت کی وجہ سے اور ہوا کے بلندی پر چھوڑنے کی وجہ سے زالہ بنتا ہے۔ نمبر 4 ہے زالے میں پانی کے ذرات ٹھوس اور ہم مرکزیت کی شکل میں ہوتے ہیں۔ نمبر 5 ہے ہم مرکزی پرتوں سے بننے والے زالے کی جسامت اور وزن بڑھ جانے پر وہ کشش ثقل کی وجہ سے تیز رفتار سے زمین پر آتی ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر یہ ویڈیو مکمل ہوا۔ اس سبق کے جو سوالات کی سرگرمیاں تھی اور جوابات تھے وہ آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے اور اگلے ویڈیو کا انتظار کریں گے۔ جب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔